آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اردو شاعری کی دنیا میں ایک معتبر اور باوقار شخصیت جن کی غزل اور نعت دونوں ہی اہل ذوق میں بے حد مقبول ہیں۔ ناظرین گرامی، ان کے اشعار ملک بھر کے مشاعروں، ادبی نشستوں، نعتیہ محفلوں میں بڑے شوق سے پڑھے اور سنے بھی جاتے ہیں، بڑی ان کو پذیرائی ملتی ہے، جبکہ ان کی تصانیف اذن اور تہنیت ثنا ان کے فکری اور ادبی سفر کی اہم نمائندہ کتابیں سمجھی جاتی ہیں۔ ویسے تو انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اس پر بھی ان سے بات کریں گے۔ آج کے پروگرام میں ہم ان کی شاعری، ان کے جو منفرد اسلوب ہیں اور ادبی خدمات ہیں، ان کے کلام کی مقبولیت پر آج کھل کر کے ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے، تاکہ ناظرین اس ممتاز شاعر کی شخصیت، فن کے مختلف پہلوؤں سے بھرپور انداز میں آشنا ہو سکیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کی جو ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں بھی جان سکیں۔ ظاہر ہے جو شعراء ہوتے ہیں، ہمارے شاعر ہیں، یہ ہمارے ادب کو جو زندہ رکھے ہوئے ہیں، آج کی نوجوان نسل کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ سوشل میڈیا پر آ کر کے جو ہیں شعر پڑھنا اور بہت جلدی مقبولیت حاصل کر لینا، یہ کتنا زیادہ آج کل اہم ہے، یا پھر ہمارے وہ سینئر شعراء جیسے کہ آج ہم نے اپنی اس ممتاز شخصیت کو اپنے مارننگ شو میں بلایا ہے، ان کی جو ان تک محنت ہے، انہوں نے جو لکھا ہے اور لکھتے چلے جا رہے ہیں، ان کی جو خدمات ہیں وہ کتنی زیادہ ضروری ہیں، جو ڈفرینس ہے اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے۔ تو اس کے لیے آج ہمارے مارننگ شو میں ہم نے معروف شاعر واجد امیر صاحب کو انوائٹ کیا ہے۔ ویلکم کرتے ہیں سر اپنے مارننگ شو میں آپ کو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ۔ اچھا جی، واجد امیر صاحب، آپ کی شاعری کا بنیادی سرچشمہ اور اولین محرک کیا رہا ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو واضح کر دوں کہ یا انسان شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں دوسری کوئی صورتحال نہیں ہے۔ پیدائشی ہوتا ہے؟ پیدائشی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ پیدائشی ہی اس کو موزونیت، موزوں طبع ہونا یا ردم کا احساس ہونا، اس میں ودیت ہو جاتا ہے پیدائش کے ساتھ ہی، پیدائش کے ساتھ ہی اس میں ودیت ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے بعد اس میں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے، اس میں جو اہل ہنر ہیں ان کا مشاہدہ، ان کا مطالعہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، آپ کہہ رہے ہیں پیدائشی ہوتا ہے شاعر، یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ وہ کہتے ہیں نا جیسے پیار ہوتا ہے تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے something۔ تو یہ آپ کو کب لگا کہ آپ شاعر بن سکتے ہیں، یا پہلا شعر کچھ یاد ہے کہ آپ نے کس عمر میں لکھا تھا؟ نہیں، وہ پہلا شعر تو ایسے ہی، وہ جس زمانے میں شروع 13 14 15 سال کی عمر ہوتی ہے، تو نئی نئی چوٹیں کھائی ہوتی ہیں نوجوانی کی، تو اس زمانے میں احساس اصل میں کچھ تھوڑا سا میرے گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ جس میں شعر و سخن سے دوری نہیں تھی۔ اچھا، ہاں، گھر میں بھی شاعری سنی جاتی تھی ریڈیو پاکستان سے۔ میرا خاندان پاکٹیوس میرے خاندان کا تھا، چائنیز لنچ ہوم، مال روڈ کے ریسٹورنٹ تھے، شاعروں ادیبوں سے ہمارے خاندان کی واقعیت تھی۔ وہ بھی کیا زمانہ تھا نا، جی ہاں بالکل، کہ وہ جب چائے خانوں میں بیٹھ کے ہے نا اور کتب بینی کی جاتی، بڑی ہم پڑھتے ہیں نا جب ہسٹری کے بارے میں، تو ہمیں پھر وہ پڑھ کے بڑا اچھا لگتا ہے کہ کیا بیٹھ کے ہوا کرتی تھی، کیا سٹنگز، اور لوگ اتنے ممتاز شخصیات، اتنے اچھے رائٹرز وہاں بیٹھ، آج بھی وہ ہیں ادھر وہاں موجود ہے، پاکٹیوس موجود ہے سرکاری۔ جی، وہ میرے خاندان کا تھا، میرے تایا کا تھا۔ تایا کا تھا، واہ زبردست۔ تو میرے ابا جی وہاں بیٹھتے رہے۔ آپ بھی جاتے تھے؟ ہم بھی جاتے تھے بچپن میں، اپنے بڑوں کی انگلی پکڑ کے۔ کس کو بیٹھتے ہوئے دیکھا، سنا وہاں پہ سٹنگ کرتے ہوئے؟ ہم نے وہاں پر بہت سے لوگوں کو دیکھا، ظہیر کاشمیری صاحب کو دیکھا، ناصر کاظمی صاحب کو دیکھا، بہت انتظار حسین کو دیکھا، منیر نیازی صاحب کو دیکھا۔ کیا بات ہے! کون ایسا بڑا شاعر ادیب ہے جس کو ہم نے وہاں بیٹھے نہیں دیکھا؟ ہمیں ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے یہ فلاں بیٹھے ہیں۔ اب ان لوگوں کو جنہیں ہم، اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھا، جن لوگوں کو ہم نے ریڈیو کے، ہمارے جب گھر میں ریڈیو تھا تو ہمیں سب کو سنایا جاتا تھا، یہ مشاعرہ سنیں، ہم ریڈیو کا مشاعرہ سنتے تھے، تو ہمیں جب ہم پاکٹیوس یا چینل لینچ ہوم جاتے پھر ہمیں اشتیاق ہوتا تھا کون شاعر کون سا ہے، تو ہم وہ دیکھتے تھے، بڑا حیران ہوتے تھے۔ اس وقت سیلیبریٹی یہی لوگ تھے نا، ظاہر ہے۔ تو کیا انسپریشن لیتے تھے آپ بچپن میں؟ ظاہر ہے کہ ہمارے لیے تو وہ ہیروز تھے نا اس زمانے کے۔ اور اس کے بعد ٹی وی آیا، پھر پی ٹی وی سے بھی ہم نے دیکھا
ان شاعروں ادیبوں کو مشاعروں میں، پھر پڑھا بھی، کتابوں میں پڑھا، رسالوں میں پڑھا، رسالے آتے تھے ہمارے گھر میں، اس زمانے میں اخبار ہر گھر میں آتا تھا، رسالے ہر گھر میں آیا کرتے تھے، جی اخبار جہاں، وہ زیب النساء خواتین کے لیے آتا تھا، ایک حور رسالہ تھا، اور اخبار جہاں کے وہ دوسرے رسالے میگزین جو ہوتے تھے ہفتہ وار وہ بھی آیا وہ بھی لگوائے ہوتے اس میں بھی تو پڑھا کرتے تھے ہم لوگ. ناول تو چلے بعد میں آئے نا، پھر پہلے وہی رسالے ہی پڑھا کرتے تھے. وہ ناول پھر ہم نے آنا لائبریری سے، ہم نے جب تھوڑے سا ہوئے تو ہم نے وہاں سے کتابیں کرائے پہ لا کے پڑھنا شروع کی. اچھا. سب کوئی ایسی چیزیں، ایسا موبائل نہیں تھا. پہلا شعر کون سا لکھا تھا، یاد پڑتا ہے کچھ؟ آگ بھڑکا کے کہاں جاتے ہو ٹھہرو یارو، اب میں جلتا ہوں تو جلتا ہوا دیکھو یارو. ہاں زبردست، کیا بات ہے. اچھا، یہ آپ کی کتاب ہے اذن، اس کے پس منظر میں کیا فکر ہے؟ اچھا، یہ اذن جو ہے نا، یہ اصل میں یہ نعتیہ مجموعہ ہے. اچھا. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم شاعر حضرات جو لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پوری کتاب لکھتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. ہم شاعری کرتے رہتے ہیں، مختلف موضوعات پہ کرتے رہتے ہیں، مختلف حالات و واقعات پہ کرتے رہتے ہیں، پھر اس کی تقسیم ہوتی رہتی ہے. غزل کا الگ مجموعہ چھپ جاتا ہے، نعتیں اکٹھی جب اتنی ہو جاتی ہیں کہ ان کا مجموعہ بن جائے تو وہ الگ ایک مجموعہ بن جاتا ہے. سلام، مناقب اہل بیت کے حضور جو نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، یا شہدائے کربلا کے حضور جو نذرانہ عقیدت پیش کیا جاتا ہے، وہ سلام جب ایسے ہو جاتے ہیں تو وہ اس کا الگ. پھر میرے الحمدللہ 2 نعتیہ مجموعے، اذن بھی آیا، باریابی بھی آیا، 2 نعتیہ مجموعے آئے، سلام کا ایک مجموعہ آیا، امانت حرف کتابوں کے پر تھا، 4-5 غزل کے مجموعے آ چکے ہیں. سفر نامہ راوی سے نیاگرا تک میرا 99 میں آیا تھا. 98 میں راوی سے نیاگرا سے مراد یہ تھی کہ میں نے سفر کیا تھا انگلینڈ کا اور کینیڈا کا. اوکے، تو اب دو لاہور سے کینیڈا کا، یس، اس میں یہاں کا دریا راوی لیا اور نیاگرا وہاں کی لی. تو یہ اس طرح سے وہ سفر نامہ الحمد سے چھپا تھا. شکر ہے، وہ اس پہ طارڑ صاحب نے لکھا بھی تھا. میری خوش قسمتی، بڑے لوگوں نے لکھا اس پہ. تو جی ہاں، طارڑ صاحب نے بھی لکھا تھا. تو سفر نامہ بھی آیا. پھر اس کے بعد تنقید پہ بھی کچھ کتابیں ہیں اور چل رہا کام. اب آج کل جو آپ نے بھی حبیب جالب کی طرح کچھ نہیں، وہ اس مضامتی ادب پہ بھی لکھا ہے، وہ بھی جمع ہو رہا ہے انشاءاللہ. وہ اس کو بھی کسی وقت لائیں گے کتابی صورت میں. آج کل جو میں لکھ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل لکھ رہے ہیں. مضامتی ہے جو ہو رہا ہے، لکھ رہے ہیں. کب آئے گا آپ کا مجموعہ؟ انشاءاللہ قریب وہ بھی تیار ہے تقریباً، تو وہ بھی آ جائے گا. لیکن آج کل جو میں خیال رکھیے گا اپنا، اور ہماری بیسٹ وشز بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ تو جانتی ہیں نا کہ سننے کو تیار کوئی نہیں ہوتا. اچھا جی، یہ جو تہنیت ثنا کی تخلیق کا سفر ہے، یہ کیسا رہا؟ اچھا، یہ ایسا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا نعت کا مجموعہ آ رہا ہے، سلام کا مجموعہ آ رہا ہے، آپ اس کے اوپر کچھ لکھ دیں. تو میں نے وہ لکھے، یا مختلف رسائل میں نے جو نعت، سلام، منقبت پہ، مذہبی شاعری پہ جو مضامین لکھے تھے، وہ ایک اچھا خاصا ضخیم مجموعہ ہو گیا. تو وہ کراچی سے شائع ہو گیا. یہ تہنیت ثنا کربلا پہ وہ بھی تھا بالکل. تو اگر آپ کچھ سنانا چاہیں، اشعار سنانا چاہیں پلیز. جی، ظاہر ہے وہ اب کچھ ٹائم بھی ایسا چل رہا ہے نا، تو جی میں جی چاہتی جی ہوں کہ میں کربلا کی یاد تازہ کرتے ہوئے جی جی بالکل میں اگر آپ کوئی مجموعہ ہمیں سنا دیں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں ہم آپ کی موجودگی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. آپ کی اپنی، اب ظاہر شاعری ہے، اپنی آپ کی تخلیق ہے، تو بڑا اچھا رہے گا یہ. جی. تو اس کے علاوہ اور جب آپ نے منقبت لکھتے ہیں تو ذہن میں اس وقت کیا کیفیت کیا ہوتی ہے جس وقت آپ لکھ رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کیا نام ہے، یہ بہت احتیاط کا متقاضی ہے کہ آپ کسی جی آپ اہل بیت کی، اصحاب رسول کی، رسول پاک کی اور اولیاء کرام کی آپ ان کی تعریف کر رہے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں. میں اس میں
کچھ بھی اگر آپ اپنا کوئی مجموعہ ہمیں یہاں پہ سنانا چاہتے ہیں. میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے پلیز کچھ اشعار کہ دکھوں میں باعث راحت خدیجۃ الکبریٰ، دکھوں میں باعث راحت خدیجۃ الکبریٰ، نبی کی پہلی محبت خدیجۃ الکبریٰ، بے شک نبی کی پہلی محبت خدیجۃ الکبریٰ، وہی تھی سامعہ پہلی وحی کی دنیا میں، وہی تھی سامعہ پہلی وحی کی دنیا میں، اکیلی آپ تھی امت خدیجۃ الکبریٰ، اکیلی آپ تھی امت خدیجۃ الکبریٰ، یہ ہم جو دولت ایماں اٹھائے پھرتے ہیں یہ آپ کی ہے بدولت خدیجۃ الکبریٰ، یہ آپ کی ہے بدولت خدیجۃ الکبریٰ، وہی ہے خوب کہ جو تجھ سے ہو گیا منسوب، ہے تیری آل کی جنت خدیجۃ الکبریٰ. بے شک، سبحان اللہ، زبردست، کیا بات ہے. جب آپ غزل، نعت اور دیگر اصناف جو ہیں وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر شاعری میں کس طرح سے ان میں آپ فرق پیدا کرتے ہیں؟ ہاں، ایک تقدیسی جی غزل کے لیے تو میں تو اس چیز کا بھی قائل ہوں کہ آپ غزل کہتے ہوئے بھی احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، لا یعنی قسم کے، فضول قسم کے، مومل قسم کے مضامین نہ لائے جائیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے ہر حرف کا جواب دینا ہے، جیسے اپنے عمل کا حساب دینا ہے ایسے اپنے لفظ کا بھی حساب دینا ہے، کیونکہ ہم سے لوگوں نے سیکھنا ہے، ہم سے لوگوں نے متاثر ہونا ہے، لہٰذا ہمیں کوئی بات بھی سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. ہمیں ایک جیسے آپ میڈیا میں بیٹھی ہیں، ایک اسٹیج پہ بیٹھی ہیں نا، آپ کی بات کا ذمہ داری کا کام ہے نا، اسی طرح ہم بھی ایک ذمہ داری کا کام کر رہے ہیں. ہمیں نہ صرف نعت، سلام، منقبت میں احتیاط کا دامن تھامنا چاہیے، غزل میں بھی بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے کہ ہم لو قسم کی بات نہ کریں، لوگوں کو غلط راستے کی طرف، بے راہ روی کی طرف نہ لے جائیں. بے شک آپ رومانوی بھی لکھ رہے ہیں، جو رومانوی بھی ہو لیکن اس میں، لیکن آج کا دور جو ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، اس میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ آتے ہیں وہ کوئی بھی شعر بولتے ہیں، اس پہ واہ 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 واہ، اور مطلب سب ایڈٹ کا کمال ہوتا ہے، لیکن ان کے جتنے فالوورز ہوتے ہیں، جتنی ان کو پھر وہ پاپولر ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو پتہ ہے پھر ان کا سورس آف انکم بن جاتا ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اس پہ کیا کمنٹ کریں گے؟ یہ بہت بری بات ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے. میں وہی تو آپ سے بات کروں گا، مطلب کوئی سر پیر نہیں ہوتا ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ بس ان کا وہ سٹائل، ان کا انداز، ان کے حلیے انہوں نے اس طرح کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ، اور وہ اس میں لفظ بھی اس قسم کے ہوتے ہیں اور موضوع بھی اس قسم کا ہوتا ہے جو ٹین ایجرز کو زیادہ خراب کرتا ہے اور وہ اس کی طرف متوجہ. اچھا اس میں محبت کیا خرابی کی طرف نہیں، محبت کا دیکھیے، ہم ادیب ہیں، ہم نے محبت کو بھی ادب سے پیش کرنا ہے. اچھا ہے نا، ہمارا کام یہی ہے نا کہ محبت کو بھی ادب سے بتائیں کہ یہ ایک خوبصورت جذبہ ہے، اس میں کسی قسم کی فحاشی اور عریانی نہیں ہونی چاہیے. آج کل کی محبت میں آپ کہتے ہیں کہ عریانی ہے، ہو جاتی ہے. کیا آپ کے زمانے میں کیسی محبتیں ہوا کرتی تھیں؟ وہ تو رکے کا زمانہ تھا نا، کبوتروں کے ذریعے خط بھیجے جاتے تھے، نہیں جیسے پرانے زمانے میں محبتیں ہوتی تھیں. تو ہمارے زمانے میں تو ظاہر ہے کہ اس طرح کی کھلی فضا نہیں تھی. البتہ میں یہ جس قسم کی بھی شاعری ہو رہی ہے اس میں ایک مثبت پہلو بھی آ جاتا ہے، وہ یہ کہ نوجوان نسل کسی نہ کسی صورت ادب سے، لٹریچر سے، شاعری سے متاثر ہوتی ہے. متاثر ہو کے اس میں جو سطحی طور پہ بچے متاثر ہوتے ہیں وہ تو وہیں سے سن کے واپس چلے جاتے ہیں. جنہیں تھوڑی سی کشش محسوس ہوتی ہے اور وہ اس سے آگے آتے ہیں نا، تو آگے سینئر شاعر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ سنتے ہیں ان کو، پھر انہیں پتہ لگتا ہے کہ اصل کیا ہے اور نقل کیا ہے. اس طرح سے فرق پڑتا ہے. میں اس وقت جو لوگوں بچوں میں دیکھ رہا ہوں، بچوں میں شاعری کی دلچسپی بہت ہے، وہ دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے، لیکن وہ سوشل میڈیا والی ہے. اس میں سے چاہے کم آتے ہیں لیکن بہت سے شاعری کی طرف میلان رکھتے ہیں اور پھر شاعری میں دلچسپی رکھتے ہیں اور سیکھنا بھی چاہتے ہیں. آج کل ایسے شعراء، ظاہر ہے آپ محافل ہوتی ہیں، مشاعرے ہوتے ہیں، تو ملتے ہیں آپ سے کوئی شاعر ایسے نوجوان نسل میں جو اچھا لکھ رہے ہیں؟ بہت ملتے ہیں. میرے گرد خود اتنے نوجوان شعراء کا جھمگٹا رہتا ہے
میں تو سب کو کہتا ہوں بھی آپ لکھتے ہیں تو اپنے سینئر سے پوچھیں، ان سے مشورہ لیں، ان کی ہدایات پہ عمل کریں. بس میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بچوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو شاعری میں دلچسپی ہے تو آپ پڑھنے کی حد تک تو اس کو رکھیں نا، پڑھیں، ضرور پڑھیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ میں اتنی قابلیت آ گئی ہے یا آپ میں وہ موزونیت قدرت نے رکھی ہے تو پھر آپ اپنا مطالعہ بڑھائیں. شاعری کے لیے مطالعہ بہت ضروری ہے. ہم سے پہلے لوگوں نے کیا کہا اور نثر میں کیا کہا، غزل میں کیا کہا، نظم میں کیا کہا، نعت میں کیا کہا، وہ پڑھیں. اور اساتذہ کہتے تھے اگر آپ نے شاعری شروع کرنی تو آپ اشعار 10-20 ہزار اشعار زبانی یاد کریں تاکہ آپ کے ذہن میں ردیفیں ہوں، قافیے ہوں، لفظ ہوں، ویکیبلری آپ کی بڑھے. تو یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور کوئی اپنا پسندیدہ کوئی شعر یا کوئی غزل جی میں آپ یہاں پہ ہمیں سنانا چاہیں گے؟ جی میں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو، اچھا لگتا ہو آپ کو. میں 2-3 شعر سنا. وہ جو برباد مکانوں کے مکیں ہوتے تھے، یہ جو اونچی سی عمارت ہے یہیں ہوتے تھے. یہ جو اونچی سی عمارت ہے یہیں ہوتے تھے. اب جو ہر فیصلہ تلوار سے منواتے ہو، کیا یہی کام محبت سے نہیں ہوتے تھے؟ اب جو ہر فیصلہ تلوار سے منواتے ہو، کیا یہی کام محبت سے نہیں ہوتے تھے؟ کیوں نہ پہلے کیا اظہار محبت تم نے، تم بھی ہوتے تھے یہیں، ہم بھی یہی ہوتے تھے. کیوں نہ پہلے کیا اظہار محبت تم نے، تم بھی ہوتے تھے یہیں، ہم بھی یہی ہوتے تھے. کیا بات ہے، زبردست. اچھا، آپ جو لکھ رہے ہیں ابھی، آپ نے کہا کہ میں ابھی تمام یہ صورتحال میں نظر ہے، جو بھی حالات ہوا کے تو اس پہ میں لکھ رہا ہوں. تو لکھتے ہوئے واقعی حقیقت پر مبنی اور یہ سارا کچھ یہاں تھوڑا سا ہوتا ہے نا کہ تھوڑا ہیر پھیر کیا، چینج کرنا، یا اس طرح سے حالات کا تقاضا ہے نا یہ. ہاں، اصل میں ایک بات ہمارے شاعری میں یہ بتائی جاتی کہ ہم نے شعر کو نعرہ نہیں بنانا. سمجھ رہے ہیں نا، سلوگن نہیں بنانا، نعرہ نہیں بنانا. ہم نے اس میں بین السطور بات کرنی ہے کہ ہم نے بات کرنی بھی ہے، کچھ چھپانی ہے، کچھ بتانی ہے. صحیح. سیدھے بات نہیں کرنی کہ تم ظالم ہو، یہ نہیں کہنا ہے. تو یہ کہنا اس کو چھپا کے بات کرنی ہے. سمجھ گئی. اچھا، اپنے جو آپ کا ادبی سفر ہے، آپ کو سب سے یادگار مشاعرہ یا ادبی محفل کون سی لگتی ہے اور کیوں لگتی ہے؟ بہت بہت. اب تو اتنے مشاعرے پڑے ہیں پورے پاکستان میں، دبئی میں، کینیڈا میں. شاید ہی کوئی جگہ ہو پاکستان میں جہاں الحمدللہ مشاعرے نہ پڑے ہوں. بڑی محبتیں ملی. کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا اس کا ملے گا، اتنی محبتیں ملیں گی، اتنا نام مل جائے گا. اللہ تعالیٰ نے بہت عنایت کی. میں ایک اور بھی بات کہتا ہوں، یہ ساری توقیر، تمام عزت اس حرف کی ہے، اس لفظ کی ہے، ہماری نہیں ہے. جو ہم نے لکھا ہے اس کو توقیر ملی ہے. بہت شکریہ جی. واجد امیر صاحب آپ آئے ہیں، آپ نے ٹائم نکالا ہے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں خوبصورت سا مجموعہ آپ کا ہم سن لیں اور پھر آپ سے اجازت چاہتے ہیں. جی میں آپ کو بالکل سناتا ہوں. کبھی نہ دولت آسودگی لگی میرے ہاتھ، مگر ہوئے نہ تیری یاد سے تہی میرے ہاتھ. یہ وہ جو آج کا زمانہ ہے اس میں کہی گئی، میں ردائے ظلمت شب تار تار کر دوں گا. اچھا. تو ایک بار ذرا کھول تو صحیح میرے ہاتھ، تو ایک بار ذرا کھول تو صحیح میرے ہاتھ. میں گر پڑا تو اٹھانے کا فائدہ میرے دوست، جو تھامنے ہیں تو پھر تھام لے ابھی میرے ہاتھ. کیا اور بات ہے. زمانے بیت گئے کچھ بھی تو نہیں بدلا، وہی دعا ہے میری آج تک وہی میرے ہاتھ. وہی دعا ہے میری آج تک وہی. تمام روشنی تقسیم کر کے دم لوں گا، کہیں سے ایک کرن بھی اگر لگی میرے ہاتھ. کیا بات ہے، زبردست. بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے.